نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا وفي مقام آخر والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم گو امز کمال توچے غوث الثقلینا محبوب خدا ابن حسن آل حسینہ سردر قدمت جمل نہادند بگفتند تاللہ لقد آثرک اللہ علینا ما عاجز و حیران بما دیم پکرتا لا مخلص الا بک باللہ لدینا ما تشن اچو ماہی ہما در دشت فتح دیم اے ابر کرم اے ابر کرم اے ابر کرم بار تو بشتاب الینا حمد و صلاۃ و بعد سامعین و حاضرین بابرکت مقدس بازم عظمت و شان صحابہ و اہل بیت کرام علیہ رضوان دے عنوان نال انعقاد پذیر دعا ہے اللہ کریم سب دوستاں دا ٹر آیا مل باونا اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے میرے مسلک دے عظیم علماء موجود محترم جناب قبلہ حقانی صاحب محترم جناب علامہ افضل باروی صاحب دیگر علماء جنہ دے میں نا نہیں جانتا جملہ حاضرین محفل نعت خانان عظام اللہ سے سب کو قدم قدم دوتے بے بہا اجر و ثواب عطا فرماوے آج دے اس بزم دے اندر جنہ دا صدارتی خطاب تھی ونے مسئلہ کے اہل سنت دے عظیم درد رکھنے والی شخصیت عظیم ترجمان حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت منبع غیرت و حمیت قبلہ پیر عاشق حسین صاحب الباروی زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ پیر بارو شریف رحمت اللہ علیہ ان قریب تشریف جنہ سے اللہ رسول دی عطا کردہ توفیق نال جتنی دیر خدا رسول کو منظور ہو سی میں اپنا سبق عرض کرے نا دوستے کا حکم تھے میں جہاں ادنا طالب علم نکمے جہاں بندے کو قبول کیتے نے علماء واسطے تا سبق ہو سی توارے واسطے تقریر ہو سی دل نال سنو تا ساتھ بسم اللہ جے کر دل نہ ہوئے آیا بیٹھا آنکھ نوٹ کے کرنی ہے تا کرنی تقریر ہے محبت دا مظاہرہ کرے سو تا اسا ملتان علی جتنے خطیب ہیں ساڑی عادت ہے جے تک مجمع وچو سبحان اللہ دی آواز نہ آوے یا تقریر بھول ویندی ہے یا نیندر آویندی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تسا میرے نال زد مارنی ہوئے تا والوی کوئی گال نہیں جے کر تسا میری حوصلہ افزائی کرنی ہے تا سبحان اللہ تواری ہو سی آواز تا بھلی ہوئی گال بھی اللہ کرے سے یاد آوے سی حدیث مبارک نے گفتگو دا آغاز کرنے ہیں سارے احباب محبت نال درود شریف پڑھو تے میں سبق شروع کرا آگے دو جہاں سید الانبیاء علیہ السلام فرمائے لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الدِّينِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ہر شے دی بنیاد ہے تے میرے دین اسلام دی بنیاد میری اہل بیت دی محبت ہے وال فرمایا نبی صحیح نے لا تسبوا اصحابی
فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ۔ اے میری امت، میرے صحابہ بچوں کئی صحابی کو بھی گھٹ ود نہ آکھا ہے، جائے میرے کہیں صحابی کو بھی گھٹ ود آکھا اندھو تے اللہ دی بھی لعنت ہے، اللہ دے رسول دی بھی لعنت ہے۔ بے شک بے شک۔ اور والنبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارک کے نبی سے فرمائے، حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، آنا مدینۃ السخائے و ابو بکر بابہا، آنا مدینۃ الشجاعت و عمر بابہا، آنا مدینۃ الحیاء و عثمان بابہا، آنا مدینۃ العلم و علی بابہا۔ نبی سے فرمایا میں سخاوت دا شہرہ ابو بکر اوندا دروازہ ہے، میں شجاعت دا شہرہ عمر اوندا دروازہ ہے، میں حیاء دا شہرہ عثمان اوندا دروازہ ہے، میں علم دا شہرہ تے علی المرتضی اوندا دروازہ ہے۔ کچھ بدیاں علی آنا مدینۃ العلم و علی بابہا ہی جملے کو کٹ کے انہیں لوگا آکھا کہ یہ حدیث ہے تے صرف یہ حدیث ہے، لیکن جماعت اہل سنت سلامت رامن علماء اہل سنت علماء حقہ اللہ انہاں دے قبرہ تے کروڑا رحمتہ نازل فرماوے، انہاں صاحب نے سائے کہ فقط ایو جملہ حدیث نہیں، صدیق اکبر فاروق اعظم اور عثمان غنی دا نام بھی پچھو نال کھڑے، بھائی مانے او بندہ جڑا علی دا نا گنے تے ترائے صحابہ دا نا کھا ونجے، اور اہل سنت دا نوکر تے خادم ہے او بندہ جڑا صدیق اکبر فاروق اعظم اور عثمان غنی دا نا بھی ٹھر کے گندے تے مولا علی دا نا بھی ٹھر کے گندے۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، آستانہ عالیہ پیر سواج، آستانہ عالیہ پیر سواج، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، حضور قبلہ مرشد کریم لجپال، حضور قبلہ خواجہ خواجگان، قبلہ حضور خواجہ محمد عاشق حسین صاحب بانوی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ سارے احباب محبت نال خلوص نال پیار دے نال تشریف رکھو، حضرت زیارت کرو، جڑے حضرات اندر برانے دلے بیٹھے نو برا مہربانی باہر تشریف لے آؤ، جڑے احباب اندر برانے دلے بیٹھے نو برا مہربانی پینڈار باہر تشریف لے کے آئیں، حضرت صاحب دی زیارت کرو، اور انشاءاللہ اپنے مسلک جماعت اہل سنت دی حقانیت سن کے اپنی عقیدت دی پختگی بھی کرو۔ حضور قبلہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ مرشد کریم خواجہ محمد عاشق حسین صاحب باروی، لجپال مرشد کریم حضور قبلہ خواجہ محمد عاشق حسین صاحب باروی، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف۔ محبت نہ جنہ دی انتظاری حضور قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت یادگار اسلاف منبع غیرت و حمیت حضور قبلہ پیر عاشق حسین صاحب دامت برکات العالیہ زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ پیر بارو شریف آپ تشریف گرنے بہرحال توجہ ہے سبق دی ابتدا کی تھی بیٹھانی دی آواز کو ٹھیک کرو۔ نبی سے فرمائے ابو بکر تاج الاسلام، میرا ابو بکر اسلام دا تاج ہے، وعمر بن الخطاب غلۃ الاسلام، تے عمر بن خطاب اسلام دا لباس ہے، وعثمان بن عفان اکلیل الاسلام، ایک ہوندے تاج، تاج دے وچ جڑا ہویا یاقوت دا وڈا موتی، ایکو لغت دے آدن اکلیل، لغت دے اندر ایکو آدن اکلیل، فرمایا تاج ابو بکر ہے، تے تاج دے وچ جڑا موتی جڑا کھڑے ای موتی درا عثمان بن عفان ہے، اور فرمایا وعلی بن ابی طالب طبیب الاسلام، تے علی المرتضی شیر خدا اسلام دے طبیب ہیں، اور اہل سنت و جماعت میری گال یاد رکھے، توجہ میرے دل رکھے، ای پاسو رافضیت دا حملہ ہے، ای پاسو ناسبیت دا حملہ ہے، تے آج وچ جڑا صراط مستقیم ہے ہی دا نا اہل سنت و جماعت ہے، ای رستے دے اتے خیال نال ٹرنا چاہیے، جے کر پیر سلپ تھیا تے بندہ ایڈے تھیا رافضیت دا حملہ تھی ویسی، اور پیر سلپ تھیا تے بندہ ایڈے تھیا
ناسویت حملہ تھی ویسی اہل سنت و جماعت وہ جماعت کا نہ ہے جن دل کے اندر اہل بیت کا پیار بھی ہوئے تے نبی دے صحابہ کا پیار بھی ہوئے. سبحان اللہ کیا بات ہے. مقتل الحسین دی ایک روایت پڑھ کے میں گفتگو کو آگے چلے نا. آگے دو جہاں سید الانبیاء امام الانبیاء علیہ السلام ایک دیوار سیدہ زہرا سیر دے گھر تشریف گلنے اور ڈٹھے نے کہ مولا علی حیدر کرار آپ گھر کے اندر موجود ہیں. سٹے نے مولا علی حیدر کرار کو نال ملے سیدہ طیبہ خاتون جنت سیر کو نال ملے امام حسن مجتبہ امام علی مقام سید الشہداء کو بھی نال ملے. ہی دوران حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ سے فرمائے کہ جنت دا سیب فلاں محل وچ پہ کافی عرصے تو سیب لکا کے رکھی کرامی اون سیب دے اندر ایک خط لکا ہویا اے سیب چاویں تے ون کے میرے محبوب کو آج تحفہ دیا. حضرت جبریل علیہ السلام وہ سیب چاہ کے گھننے نبی سے کو آگے وہ سیب دیتے نے آگے دو جہاں علیہ السلام جبریل کنے وہ سیب دیتے سیب گھن کے اپنے ہتھا میں دا دفعی گھمائے نے دا دفعہ گھماور دو بعد پالو سیب دیتے نے مولا علی حیدر کرار کو علی سے ڈٹھے نبی سے سیب کیتے دا دفعہ اپنے ہتھا میں گھمائے نے مولا علی حیدر کرار بھی دا دفعہ اپنے ہتھا میں جو سیب میں گھمائے جو یہ سنت مصطفیٰ دا نبی سے یوں میں کرنے بیٹھیاں مولا علی حیدر کرار دا دفعہ ہتھا میں سیب کو گھما کے پالو سیب واپس دیتے نے نبی سے کو توجہ ہے نبی سے پہلے دا دفعہ ہتھا میں گھمائے وال سیب دیتے حیدر کرار کو مولا علی حیدر کرار و سیب گن کے اپنے ہتھا میں دا دفعہ گھمائے وال دیتے نبی سے وال دا دفعہ اپنے ہتھا میں گھمائے گھماور دو بعد وال کو سیب دیتے سیدہ زہرا کو سیدہ زہرا دیتے جو ایک کام بابا سے کیتے ایک کام میرے سر سے تاج حیدر کرار کیتے سیدہ زہرا وال دا دفعہ اپنے ہتھا میں سیب کو گھمائے گھماور دو بعد وال واپس نبی سے دیتے نبی سے واپس گنر دو بعد وال دا دفعہ گھمائے وال دیتے نے امام حسن مجتبہ کو امام حسن مجتبہ دا دفعہ اپنے ہتھا میں گھمائے وال دیتے واپس نبی سے واپس گن کے وال دا دفعہ اپنے ہتھا میں گھمائے وال دیتے نے امام علی مقام امام حسین کو امام حسین تھے جو نبی سے ہی میں کیتے بابے اور ہی میں کیتے اممہ سینی میں کیتے پھرا حسن مجتبہ ہی میں کیتے دا دفعہ حضرت امام حسین اون سیب وقتہ میں گھمائے وال دیتے نے واپس نبی سے اون سیب واپس کیتے اجا گھومے دے بیٹھے ہم اللہ سے فرمائے جبریل یہ تا اپنے ذوق وچ بہ گئے اپنی محبت وچ بہ گئے تو ون کے سیب چھڑوا تاکہ سیب دھرتی تے ٹھاوے ایندے دو ٹکڑے تھی وے ایندے وچ جڑا خط لکا ہوئے وہ خط میرے مصطفیٰ کو مل پوے وہ خط کے کو مل پوے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو وہ خط مل پوے نبی کریم علیہ السلام دا دفعہ اسیب اپنے ہاتھ میں گھماور دو بعد والدے نے پیان مولا علی حیدر کرار کو جبریل اسیب چھڑوائے سیب دھرتی دے ٹھٹھے سیب دے دو ٹوٹے تھے. اچھا سیانے بندے بیٹھے ہوئے ذرا توجہ کرے سو اتھاؤں سیب کو اگر چھوڑو تلے ڈھاوے سیب دے دو ٹوٹے تھی ویسے اگر اتو آرام نہ چھوڑ دو تلے ڈھیپ ہوئے سیب دے دو ٹوٹے تھی ویسے ہاں وہ میں نے سیب کو اسی جرے میں نے فل طاقت نہ رکو دیوار دے اندر مارو جنت دا سیب ہاتھ میں جو چھٹ کے تلے ٹھٹھے سیب دے دو ٹکڑے تھے بچو نور دیا لاٹا پیا نکل دیا ہم جڑی اللہ مکان دی طرف میں دیا پیا ہم ایک نور دے لاٹ کا نکا کڑائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تحیت من اللہ تعالی الى محمد المصطفیٰ وعلی المرتضی وفاطمة الزہرا والحسن المجتبہ والحسین سید الشہداء اے رب دے طرف تحفہ نبی سے دی طرف اے رب دے طرف تحفہ علی المرتضی کو اے رب دے طرف تحفہ سیدہ زہرا کو اے رب دے طرف تحفہ حسن سے حسین کو یا لکھا کھڑائی ہوئے وَأَمَانًا لِمُحِبِّهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّارِ جہدے دل کے اندر انہاں بچے بھی محبت ہے دنیا دے اندر بھی دوزخ حرام دنیا دے اندر بھی بھا حرام ہے تے قیامت علی دیوار جرے ملے آسی جہنم دی بھاگ نے بچا کے جنت عطا فرما چھوڑے سو جیڑا بندہ انہاں پنجے نال پیار کرے دے دوزخ دی بھاگ جو تے حرام ہے تے جنت دا حقدار لیکن اتنا کہ اے نہیں مانا کہ جڑا انہاں پنجے نال پیار کرے بل دنیا کائنات کے اندر جڑا بندہ سید آدھا ہوئے سید آدھے دا پیار ساڑا ایمان ہے جڑا سید ہے انہیں پیران دے جتی بھی ساڑے سیر دا تاج ہے لیکن سید ہوئے ایمیں جنہیں پیر مہر علی شاہ ہے توجہ ہے جڑے آج کل دے سید ہوئے عقیدہ سدھانا ہوئے سید ہوئے انتقال
گال سیدھی نہ کرے سید ہوئے تے مسلک دی گال نہ کرے جڑا سبق امام اعظم پڑھے ہوئے سید تے وہ گال نہ کرے جڑی گال اعلی حضرت اشاہ امام احمد رضا خان کی دیئے سید دا ایک کام نہیں بنتا کہ اعلی حضرت کو بھوکے سید ہونا ہوئے جن دل میں احمد رضا دا پیار موجود ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، مسلک حق جماعت اہل سنت۔ میں آستان آلیا گولڈا شریف دا ادنا جیا نکا جیا نوکر دے خادم اتھے ایک نکا حدیث پڑھ چھوڑا سبا سناب الشریف میرے نال کتاب موجود ہے میر عبد الواحد بالگرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے وہ بندہ ہے جڑا خود سید زادہ ہے جنہیں میں کتاب لگی دی نے خواب بچ بچے نے نبی سے یہ کتاب چھولی بچ پاکے دے ورکے پھر لے دے بیٹھے آرز کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کتاب تا اٹھاٹی بھان دیئے نبی سے فرمائے بھان دیئے تو ورکے پھر لے دے بیٹھے آگے تو جانے صلاة والسلام دے حدیث مبارک خود میر عبد الواحد بالگرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل کی تھی فرمائے جنہیں میں آیت اتری ہے نا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نبی سے گھر میں جائیں سیدہ زہرا سیدہ زہرا کو نبی سے فرمائے میری جی زہرا جے تک جیندی راہ شریعت کو کانڈ نہ کرے عمل کریں دی راہ عمل کریں دی راہ عمل کریں دی راہ باتو چھوٹے شہزادے ہیں امام حسن مجتبیٰ امام حسین نبی سے صد کے اپنی جھولی میں ملائے تو نبی سے فرمائے سنو میرے پترو میں محمد کریم علیہ السلام دا فرمان ہے در حقیقت ایک آل رب میں کو آکھئے تو میں توہا کو دسے دا پیا وہ کیڑی گالے نبی کریم علیہ السلام فرمایا الجنت للمطیعی وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًا جنت او بندے دی تاغ رکھ دیئے جڑا حبشی ہوئے قوم دا کمی ہوئے لیکن شریعت دا پابند ہوئے توجہ ہے جڑا شریعت دا پابند ہے وہ جڑی قوم دا تعلق رکھ دے شریعت خود دی تاغ بیٹھے وَالنَّارُ لِلْعَاصِي وَإِن كَانَ سَيِّدًا قُرَيْشِيًا اور قوم دا سید ہوئے شریعت دا مخالف ہوئے کو کنی میں کئی مرتبہ جہنم سنے دی کھڑیے سید جہنم دے حوالے جڑے سید عقیدہ سچا کہنی تے جڑے سید عقیدہ سچا تے سچے او جنت دا بھی حقدار ہے اور ان کو لکھا مبارکہ ہوئے جو سچے عقیدے تے کھڑے اے جن سید دے جٹی بھی سارے سر دتا دے توجہ ہے میں کو پتہ ہے تو آپ کو سبحان اللہ دی عادت نہیں تو آکھنا بھی نہیں لیکن اگر گال سمجھ آنے پیئے تو سر حلیں گے تو اگر سر حلہ ہماری منظور ہے میرے کو کتاب موجود ہے مشکات شریف دی شرح لمعات اندے اندر حدیث مبارک میں پڑھتا پیا وقت قلت تاتی بات تا چھوڑیا نا کہیں کو ڈھٹے جو بات پہ ونجن یا کہیں کو سیکا پٹن کتاب کھول کے میں آپ کو رکھ دے سا خود عبارت پڑھ کے مانا کرے تھا حدیث مبارک سے آپ کو سبات پورا عرض پیا کرے نا حضرت حضیفہ بن یمان صحابی رسول ہے فرمیدر میں نبی صحیح کرنے ہمیشہ شر دے متعلق پوچھتا ہوں باقی صحابہ پوچھتے ہیں بھلائی دے متعلق باقی صحابہ پوچھتے ہیں خیر دے متعلق میں ہمیشہ شر دے متعلق پوچھتا ہوں وہ شر دے کیا مطلب حضرت حضیفہ بن یمان و صحابی ہیں جنہ کو نبی سے اپنا ہم راز بنے کان دے وچ نبی سے حضرت حضیفہ بن یمان نے کان وچ سارے منافقے دے نام دس دیتے نبی سے دا وصال تھی کہ فاروق اعظم سچے فرمایا حذیفہ بن یمان اٹھیا دور خلافت فاروق اعظم دا فرمایا نے اے دسا او جڑے کان وچ نبی سے تے کو راز دسیں تے سارے منافقہ دے نام دسے ہن ایمان نال دسے سیدھی دسے انہاں منافقے وچ میں عمر بن خطاب دا نام تے کہنا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت حذیفہ بن یمان رو کے آگے نے اے راز ہے میں اے راز تو پردہ نہیں چاہتا نبی سے کان وچ دسائے اے راز براز رہن دو آگے نے چلو اتنا دسا چاہ جو انہاں منافقے وچ میرا نا ہے یا کوئی نہ آگے نے میں اے بھی نہیں دسے گا جو اے راز ہے تے میں ہم راز مصطفیٰ ہاں بس ای گال براز رہن دو حضرت فاروق اعظم چپ تھی گئے بن سچے نے اپنے پتر عبداللہ کو آگے نے اٹھتیا جن ویلے میرا وصال تھی ونجے فوت تھی ونجن تو بعد میں کو کفن پواہے تھماہے جنازہ کا میرا جنازہ کا دے اندر رکھ دیوا ہے لیکن دکھائے اگر میرا جنازہ حذیفہ بن یمان پڑھے والدہ نبی سے حجرے میں دفن کر دیوا ہے اگر حذیفہ بن یمان نہ پڑھے وال جنت البقیع دے کونے میں دفن کر دیوا ہے عبداللہ بن عمر فرمیدن اللہ دی عزت دی قسم ہے لوگ میرے بابے دے وصال جدائی دے اندر روڈے کھڑے ہن تے میں جنازے دے صفحہ دے اندر چاچے حذیفہ بن یمان کو دے دا کلامی میری نظر پہ پہلی صف دے اندر میرا چاچا حذیفہ بن یمان آئے کھڑے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ دیکھو یقین تھی گئے جو میرا چاچا جنت دا حقدار ہے جے کو نبی سے جنت دے میں توجہ ہے اور او حذیفہ بن یمان خود ہی حدیث مبارک نے راوی فرمیدن میں نبی سے کنے پوچھا یا رسول اللہ قرب قیامت شار دی کوئی نشانی تے دسو
اور ذرا ہاتھ یاد رکھائے پہلے مت ہاں پھڑے کے کئی دبہ رہا ہوئے نبی سے قرب قیامت دے ڈھیر ساری نشانیاں دسیں انہیں بھی ایک نشانی یہ دسی نبی سے فرمایا حذیفہ قرب قیامت دے چھکے جہاں ویلا اسی ساڑی اولاد دے لوگ میری آل دے وچوں میری اولاد دے وچوں سیاہ زادے میری امت کو گمراہ کرے سن میں تو پہلے آگے ہاتھ یاد رکھ حدیث مبارک ہے توجہ ہے کیڑی حدیث مشکات المصابی کتاب الفتن آگو تک صفحہ کھولا جا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی میں حوالہ دے کے پریشان نہیں تھی بیٹا تو سا سن کے پریشان تھی سبحان اللہ جڑے کھرین آلہ حضرت امام احمد رضا خان دے پیروکار انہوں بولے سبحان اللہ میرے تقریر جڑا سی اے ڈی واسطے آئے بیٹے اترائے طلاقہ آسو پاسو دیکھو جڑا سی اے ڈی کی آئے بیٹے کہنا بولے سی جڑا چیک کرنا ہے کہ مولوی دے سکتا کیویں نو کہنا بولے سی جڑا چیک کرنا ہے کہ جڑا سی اے ڈی واسطے آئے بیٹھے وہ کو طلاقہ کھیسے بچاؤ وہ دے کنے ایمان بھی بچاؤ اللہ سبحان اللہ ایمان بھی بچاؤ دے کنے حدیث مبارک بڑی طویل حدیث ہے شیخ محقق الاطلاق اے بندے دی کتاب ہے جے کو ہر رات بلا ناگا خواب کے اندر نبی سے دیدار سبحان اللہ سبحان اللہ وضاحت وہ بندے کی تھی جے کر وہ بندہ ٹھیک وضاحت نہیں کر سکتا تیرا بھی وضاحت کرے سی اور عبدالحق محتے سے دلوی 3 سال تک شاہ مدینہ رہ گئے آمر والے مسافرہ کو مشک پانی دی بار بار کے پلے دیا 3 سال تو بعد نبی سے اپنی قبر انور تمہیں ہاتھ مبارک پیر کٹے اور میں میرا پتر عبدالحق آگے نے جنت نصیبے ایک کھا اندے وچ علمی کمالات ہیں وان ہندوستان میں محمد دا دین پڑھا سبحان اللہ یہ کو خود نبی سے ہندوستان مقرر کیتا ہوئے بھیجا ہوئے اور عبدالحق محتے سے دلوی اپنی کتابی مشکات شریف دی شرح اندر لکھ دیں نبی کریم علیہ السلام فرمایا قرب قیامت کے اندر ایک قوم آسی ہم من جلدتنا ساری اولادوں سے وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا او کانے آپ کے گمراہ کہنا کرے سن قرآن پڑھ سن امت کو گمراہ کرے سن حدیثہ پڑھ سن امت کو گمراہ کرے سن ابو جڑی گال لکھی ہے نا شیخ محقق الاطلاق انہیں زمن کے اندر جڑا حاشے لکھے فرمایا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا انہیں حاشے دوتے بیٹھے لکھ دیں يَتَكَلَّمُونَ بِالْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيث قرآن پڑھ سن قوم کو گمراہ کرے سن حدیثہ پڑھ سن قوم کو گمراہ کرے سن او بالمواعظ خطیبی وڈے ہو سن اللہ قرآن پڑھ سن گمراہ کرے سن حدیثہ پڑھ سن گمراہ کرے سن خطیبی وڈے ہو سن گمراہ کرے سن انہوں نے خطابت گمراہ کرنے سے انہوں نے منہ میں نکلا ہویا ہے کہ جملہ گمراہ کرنے سے کہنے ویلے جن ویلے انہوں نے عقیدہ ٹھیک کہنا سے اور والا نبو فرمایا اللہ اکبر ما فی قلوبہم شیء انہوں نے دل وچ خیر دی کشہ کہنا ہو سی نیکی کشہ کہنا ہو سی من الاعتقاد الصحیح عقیدہ صحیح کہنا ہو سی والایمان الخالص خالص ایمان کہنا ہو سی توجہ ہے ایمانی خالص کہنا ہو سی عقیدے بھی ٹھیک کہنا ہو سی وال فرمایا لا تعرفهم بصورهم تو سا انہاں دے شکلہ کنو انہاں دے سنیال کہنا کر سکسو کیوں کیونکہ اے جے بندے کو سنگ لگے ہوئے کہنی ہو دے ان دے شکلہ ہوئے ہو دے جیویں خالص ایمان والے دے شکلہ ہونے اے جے بندے شکلہ کنو نہیں سنڑی دے سوڑا پیچھے آپ نہ سوا کر اے جے بندے دے سنیال کرنی ہوئے کیویں کروں فرمایا بل بصیرتہم و اعتقاداتہم جے کر اے جے لوگوں دے سنیال کرنی ہوئے تو انہاں دے عقیدے کو پھروڑ کے دے گرے جے کر عقیدے دی اندر احمد رضا دی محبت ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات میں حدیث پڑھی ہے تو سروس کے سبحان اللہ سبحان اللہ لمحات کے اندر شیخ محقق الاطلاق صفحہ نمبر 593 94 95 جو کہ حدیث مبارک بیٹھے لکھ دیں تو آگے سیدہ زیادہ عزت کر میں آقا میں تو سیدہ زیادہ سمجھ کے عزت کرا سیدہ زیادہ شریعت دی چوکھی عزت کرے نہ کھڑے ہوئے سیدہ زیادہ تے ہوئے شریعت دا باغی ہوئے سیدہ زیادہ تے ہوئے استن دے ہوتے حملہ عمل کیون والا ہوئے سیدہ زیادہ تے شریعت تے پاسداری نہ رکھے ہوئے سیدہ زیادہ بے نمازی ہوئے سیدہ زیادہ دی عزت بتا کرو جے کر سیدہ زیادہ رسول اللہ دی دین دی عزت کرے میں نبی سے نہیں مننا تے نہیں مننا نبی سے فرمایا النار للعاصی وَإِن كَانَ سَيِّدًا قُرَيْشِيًّا قوم دا سیدہ زیادہ ہے لیکن عقیدہ ٹھیک کہنی دیوے جو دوزخ سڑ مرے دی بھئیے قوم دا کٹارا موچی باہلی ہے عقیدہ صحیح ہے متقی ہے جنت خود ان دی تاگ رکھی کری سبحان اللہ
جنت دے تاں رکھی کھڑی اللہ اکبر یہ گلو جے بندے دا عقیدہ ٹھیک ہوئے ان دی جتی بھی سارے سر دا تاج کیا بات تے عقیدہ ٹھیک کہندا ہے عقیدہ ٹھیک ہوندا ہوندے جن دل وچ نبی دے صحابہ دا پیار ہوئے بغض نہ ہوئے تے نبی دے صحابہ دا اون دے وچ حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں یا کوئی نہ واہ واہ کیا بات ہے کیا بات جیڑے گولڑوی حضرات میں خود گولڑا شریف دے در دا نوکر تے ادنا جے کتا تے ساکر سگے کوئے طیبہ سے ہے میری نسبت گو برا ہوں لاکھ پر تیرا تو کہلاتا ہوں میں بات ہے یہ بھی بڑی یا کھا جائے میرے علی واہ 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 کیا بات ہے کیا بات میں گولڑا شریف دا ادنا جے نوکر ایک گولڑوی تا نکی تو نکی کتاب اچھ لکھا دے وے جو پیر مہر علی شاہ فرمایا ہوئے امیر معاویہ کو مندے کٹھے کرو امیر معاویہ دے بارے چنگی گال نہ کی تھی کرو خود پیر نصیر الدین شاہ نصیر بیٹھے لکھ دیں نام و نسب اٹھا کے دیکھو فرمایا فاوا قلب من کلاب الحاویہ جڑا امیر معاویہ کو بھوکے وہ جہنم دے کتیاں میں جو ہے کو کتا ہے کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مسلک حق جماعت اہل سنت مسلک حق جماعت اہل سنت مولا علی دی محبت انا اے نہیں جو امیر معاویہ پاک مندے کٹ مولا علی میرا ایمان ہے لیکن امیر معاویہ دے بارے کفے لسان اے بھی نہیں کہ صرف یہ کو جاگ دو بس وہ صحابی ہیں بس وہ صحابی ہیں کیوں بھئی یہ کاتب ہے واہ واہ کیا بات بس صحابی ہیں تیری سادگی بھی ایک فریب ہے یہ جملے میں بھی فریب نکا یہ جملے میں بھی چوری ہے جڑی سمجھ بس وہ صحابی ہے ڈر کے کیوں آتے صحابی ہیں بس وہ صحابی ہیں بس صحابی آپ کے بس کار مکانے والا لیکن قوم کو نہیں پتا جو صحابیت مقام کیا ہے قوم کو پتا لگ بنے جو صحابی کون ہے اے امیر معاویہ وہ صحابی ہیں انہ دن نالین دے جڑی مٹی لگی کھڑی ہے ہوں دے بارے غوث پاک پہ فرمیدن بھئی اے مٹی بھی میں غوث العظم کنے شان جواب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک توجہ ہے واہ واہ جی واہ کیا بات آنکھوں تا امام حسین کنے پچھو امیر معاویہ دی شان کیا بات ہے کیا بات ہے یہ نہیں حسینی کو میں خود حضرت غازی عباس علمدار دا نوکر آپ دے خاندان میں 69ویں نمبر تے میں خود بیٹھا اللہ کیا بات صدقے صدقے مولا عباس میرے آقا و مولا و مغوا و ملجائم تے انہیں عقیدہ پڑھے فرمایا میں جو مولا حسین دی نوکری تو جد جان قربان کی دیئے میری اولاد ہوا ہو سی جن دل میں امام حسین دا پیاری ہو سی اور حسین دے صحابہ دا پیاری ہو سی نبی سید صحابہ دا پیاری ہونی تھی کہ اے میں حدیث مبارک پوری پڑھنا چاہنا ذرا توجہ کرو دروش پڑھنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا تاریخ مدینہ و دمشق ابن اساکر 80 جلدہ وچ کتاب ہے میرے ابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہم ڈاٹے ہوں ویلونہ یہ کتاب 1,20,000 کری توجہ ہے ان دی 80 جلدہ ہیں صفحہ جلد نمبر 14 تے صفحہ نمبر 114 آپ کو تا حدیث پڑھا ایویں تا کہنا پڑھا ذرا اچھا بولنا مولا حسین دا فرمان پڑھتا پیا جڑے حسینی انہوں بولے کیوں اے تقریر حسینی علی کہیں نہیں صدقے 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 میں کیوں دیگار بیٹھا کرے نا میں ڈالے دیگار بیٹھا کرے نا میں مولا حسین دیگار بیٹھا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ نا مولا حسین دی اگال کو من گھڑا جتا اپنا مفاد ہوئے اے تب بیمان بندے دا کم ہے تے مولا حسین دا ہر فرمان پڑھنا اے مہر علی شاہ دے در دے نوکرے دا کم ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آکے میں مہر علی شاہ دے در دا نوکر آتے بھوکے امیر معاویہ کو او کوئی پیر ہوئے جیڑا بڑا پیر ہوئے جیڑا بڑا مولوی ہوئے جیڑا بڑا شیخ الحدیث ہوئے میں ادنا جیا طالب علم ہوور دی حیثیت نال او جیڑا بڑا بھی شیخ الحدیث تے مولوی ہے جتی دی نوک تے رکھدا قوم دا موچی یا پاولی ہے عقیدہ سچا تے کھرے اون دی جتی بھی میرے سر بتا دی کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات قوم کو معیار اے نہ دیو بہت اچھی اچھا جڑا سیدہ سٹیج جاوے اون دے ہاتھ چومو تے جڑا پھل فروٹ دی ریڑھی لے کھڑے او سیدہ ہوے تو ساو کو سیدھے منہ سلام ہی نہ کرو کیا او سیدہ کہہ نہیں حق تے بندے جڑا مولوی سٹیج تے آئے بیٹھے سیدہ ان دے ہاتھ پہ چمتا کھڑے جڑا ریڑھی سبزی دی لے کھڑے اگر سیدہ اون دے ہاتھ چم کے سبزی گن پیچھے میں تے کو مومن آکھاں جاہل پیر تے ہرسی ملا یہ دین تے تخت چاون باندرا وانگو ممبراتے نچ نچ کے خوب ہساون پیٹ دی خاطر دین نبی دا
نت ویچ کے ٹکڑے کھاویں اتھا سچ سمجھاون والے کھا کی کہیں کو مول نہ پھا دل میرا بھی آدھے جو میں ڈوڑے پکاواں دل میرا بھی آدھے میں سور لاواں توڑے کنے پیسے کنا میرے بھی نکے نکے بال دل پیسے کے کو کوڑے میرا اپنا مدرسہ ہے دل میرا بھی آدھے کہ تسا میں کو پیسے دے وہ لیکن اے جے پیسے دی ضرورت نہیں جڑی مسئلہ کو کنڈ کر کے کنا پیسے او گھنسا تے لاکھ دفعہ گھنسا جڑے پیسے تسا ای عقیدے دے دو اعلیٰ حضرت دی گال کرا ٹھار کے پیسے دو آمنا و صدقنا امیر معاویہ دنا کنا ٹھار کے پیسے دو آمنا و صدقنا مولا علی دل پیار بیان کرو پیسے دو آمنا و صدقنا علی دا پیار بیان کرا معاویہ پاک مندے کٹا اے جے پیسے دی لوڑ کہیں نہیں ایک کفے لسان ہے چپ رہا تھا سا چپ رہا لیکن جو کہ مسئلہ امت دے اندر آگے اسا تے سارے بڑا چاہتے ہیں جو امیر معاویہ دی شان چاہے حدیث مبارک صفحہ نمبر 114 ہوتے دروشی پڑھو سارے آبا یہ حدیث مبارک ترائے صفحہ دے ہوتے اور ڈیڑھ ورکے دوتے حدیث مبارک جنہا خلاصت اپنے مقتعات دے اندر میں عبارت پڑھ کے عرض کرنا اللہ اکبر حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک منبر دوتے بیٹھ کے جمعے دا خطبہ بیٹھے لینے خطبے دے دوران امام حسین سیدنا امیر معاویہ پاک حسین کو آندہ ڈٹھے منبر تو تلے لیں آخر نے سونا منبر دے چڑھ کے تقریر کرو حضرت امام حسین فرمائے تو سب منبر دے بیٹھ کے تقریر کریں دے بیٹھے آئے تلے لے آئے امیر معاویہ آکے سونا اے میرے نانے دا منبر نہیں اے توارے نانے دا منبر یہ جملے کہہ دے بلندہ نہیں ہوئے یار بلندہ نہیں ہوئے اللہ ذرا محبت نال سبحان فرمائے اے میرا منبر نہیں میرے نانے دا منبر نہیں اے توارے نانے دا منبر دے کھڑ کے اتھا تقریر کرو اتھا امت کو واضح و نصیحت کا پیغام دو حضرت امام حسین امیر معاویہ دے آکھڑ دوتے منبر دے کھڑے تھے اللہ دی حمد و ثنا بیان کی تھے حمد و ثنا دو بعد آکھے نے میں تو آپ کو آج ایک گال سنوے نا ایک گال میں اپنے بابے کے نے سنیے میرے بابے میرے نانے کے نے سنیے میرے نانے کو جبریل دسائے جبریل کو خود رب دسا کے بھی سنت توجہ ہے جیڑی سنت جیڑی گال میں تو کو دسائے دا میں اپنے بابے کے نے سنیے میرے بابے میرے نانے کے نے سنیے میرے نانے کو جبریل آگے دسائے جبریل آپ میں نہیں آیا اور کی میں اللہ اکبر جبریل کو اللہ سے بھیجے اللہ سے فرمائے بھائی میرے پاک نبی کریم علیہ السلام کو ڈسا اے منبر دے اتے کھڑ کے امیر معاویہ دی معیت کے اندر امیر معاویہ بیٹھے خود مولا حسین ایک گال پڑھی ایک حدیث پڑھی فرمایا جبریل آئے میرے نانے کو آگے آگے سے یا رسول اللہ سے فرمائے میں اپنے عرش دے تلو لکھ کھڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اے کلمہ شریف لکھ کر دو بعد اگو میں رب ساوی لکھائی نا اور سونی لکھائی نا میں ساوے کپڑے نور دے ہوتے اے لکھ کھڑے جو آل محمد دے سارے شیعہ بغیر حساب دے میں رب جنت عطا فرمائے توجہ ہے عبارت مانا چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کھڑے اگو لکھا کھڑے آل محمد دے سارے شیعہ کو میں رب ذوالجلال بغیر حساب جنت عطا فرمائے امیر معاویہ ایڈا بڑا احسان کیتے امت دے ہوتے کھڑے تھے گئے ہاتھ بد کیا کہنے من شیعہ تو آل محمد سوڑا کون ہے آل شیعہ نبی صحیح فرمائے اللہ صحیح میں کو دسائے جو آل محمد دے شیعہ کنے میں حساب کہنا گنسا بغیر حساب جنت لیسا من شیعہ تو آل محمد سوڑا کون ہے آل محمد دا شیعہ اے جڑے تسا شیعہ دے اے شیعہ نہیں یہ رافضی شیعہ بمانا کرو شیعہ بمانا جماعت کو چھولا ماں کنے چول اگتا المنجد کنے کہنے کہ فیروز اللغات تک تجھے میں وارت رجیہ طالب المور دے سیت رال میں تاج و روستا میرے کل کہنی مائی میں تھا جماعت توجہ ہے میں تو نہیں کہا جیا مولوی ہیں طالب علم توجہ رکھ سو المنجد دی گال کرو میری ذمہ واری شیعہ تو آل محمد بغیر حساب جنت جویسی کون ہے آل محمد دا شیعہ اور حضرت امام حسین فرمائے اللہ زینہ لا یشتمون الشیخین آل محمد دا شیعہ او ہے جڑا نہ صدیق اکبر کو مندے کٹے نہ فاروق اعظم کو مندے کٹے کیا بات سبحان اللہ اللہ زینہ لا یشتمون الشیخین آل محمد
محمد تشیع دل دیات رکھائے صرف جملے اٹھائی نہیں اگلے جڑے میں پڑھنے اتھا پرائے پڑھے پوسن تے اپنے گھر پوسن نہ رافضی ساڑے کچھ لگ دیں نہ ناس بھی ساڑے کچھ لگ دیں ساکو بزرگ آکھے تو سا پکے سنی اوہلے برسو جنویلے ناس بھی تو آپ مندے کٹن رافضی بھی مندے کٹن جیسا تقریر بھی ایک ہی کرنے ہیں جو جڑے سنیتیتا لبادہ ہوئی وقت پل میں کو بات یاد ہے یہ میرے مضمون وچ نہیں مسنوی شریف وچ مولا روم لکھے حضرت سلیمان نبی دی بارگاہ وچ ایک چڑی شکایت چاہیے اگر سی اے اللہ دے نبی اے جڑا فلانا بندہ آنا پہ ای میرے گھر والے کو قتل کیتے میں کو بدلہ کے نہ چڑی جڑے میرے مقدمہ درج تھی گیا او شکاری ہے سبوں نے آگنے اورتیا اور او شکاری بھی بیٹھے اور چڑی کو آگنے اپنی پورا اپنا جڑا کیس ہے دسا وہ آگے سے میں اپنے گھر والے نال درخت دی شاخ دے گالی بیٹھی کرے نہیں ہمیں پیار دی گالی محبت بھری گالی پیار محبت دی گالی وچ اساں اللہ اکبر اپنے ایک بے کو بھولے بیٹھے آسے اپنے آپ کو بھولے بیٹھے آسے وہ میرے نال محبت دی گالی بیٹھا کرے دائی میں اون دے نال محبت دی گالی بیٹھے کرے نہیں ہمیں تے درخت دی شاخ تے بیٹھے آسے اے پر آدھا پی آئی ایک آدھا دیکھ کے میرے گھر والے آکھے چڑے آکھے وہ آکھے آؤ اٹھی جلو وہ جڑا پر آدھا پہ شکاری ہے میں کہ کو یہ شکاریاں نے لباس تھوڑا پئی ودے سر دے ہوتے دستار تلو جپا یہ جملے سر دے ہوتے دستار آئی دے تلو جپا پئی ودائی پیرے میں خسا آئی میں کہ شکاریاں دا لباس تا نہیں یہ تا چنگے بندے دا لباس اے جے لباس تے شکاری میں کہ تو گھبرانا لباس کھنے چنگا بندہ لگ دے کو آور دے اے بندہ لباس چنگا پئی ودے اندروں بھی چنگا ہو سی اے جنبلے نیڑے آئے نا لباس تا چنگا آئی اساں دے لباس تے بھول گئے ہیں ای کانڈ وچوں کمان کٹے تیر کٹے سی مارے سے میرا گھر والا مر گئے میں کو گھر والا آدھا سچا ہے جو شکاری ہے میں نے لباس تے بھول گئی سونا ہی دے کنے بدلہ گنا دو سلیمان نبی فرمائے آکے تا سولی دے چڑھاوا آکے تا گالے وچ رسا پاوا چڑی رو کے آجئے نہ پھانسی دی لوڑے نہ ایک پندے تے لٹکاور دی لوڑے اسا تا ہکڑا ہکڑی مر ونجنے اسا تا بڑے بھی شکار واسطے ہیں شکاری ساڈا شکار کھیڈن لیکن بدلائیو گنا دے جو جڑا شکار کھیڈن آون صوفیانہ لباس وچ آون شکاریاں دے لباس وچ آون اسا آدھا دیکھ کے اوڑ وچ ہوں جے کر شکاریاں دے لباس وچ آنا اسا اوڑ وچ دے اے صوفیاں دے لباس وچ اسا بھول گئے ہیں اے اہل سنت دے لوگو صوفیانہ لباس دے اندر جڑے لکے بدن شکاری انہاں کو کھولو اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری امام حق تو سا کو پاکے میں آدھا شکاری ہے تو آدھے جپے میں آدھا شکاری ہے سبحان کر پال میں کو بات یاد ہے یہ حضرت سری سکتی درخت تلے بیٹھے درخت بول پہ یا سری کون میں اے سری میری طرح بڑھنا حضرت سری اللہ والے جنہیں انہیں نام درخت کلام کرنے علماء بہتر جاندر میرا مضمون نہیں لیکن میں اپنا جملہ پیار کرنا یا سری کون مثلی اے سری میری طرح بڑھنا حضرت سری سکتی اگر میں تیری طرح کیویں بڑھ ونجو درخت آکے دیکھو بھئی میری طرح ہی بڑھ ونجو لوگ میں کو پتھر مرے نے میں لوگا کو مٹھے پھال دینا میری طرح لوگ اگر تو کو تانے دے ون بد دوئی دے ون تو آپ کو کنکر مارن تو سا بدلے وچ دوئی دے حضرت سری سکتی کوئی مولوی نہ ہن اللہ دے ولی ہیں انہاں آکے ٹھیک ہے تو آدھے یا سری کون مثلی میری طرح بڑھ ون لوگ میں کو پتھر مرے نے میں مٹھے پھال دینا جے کر تو ایڈا چنگا ہے تے کو بھا لگ وے دیے تے میرے مصطفیٰ کریم دا فرمان ہے چنگے کو بھا ایڈا تو چنگا ہے بھاوے سڑ دے تے میرے مصطفیٰ کریم فرمائے چنگے کو بھا نہیں لگ دی وہاں کے ہر چنگائی ہے میرے بچ صرف ہکا پورا ہی ہے سری سکتی فرمائے وہاں اوہی رسا وہاں کے جیدو دی ہوا دا لوڈا دے اڑے ہی چوکوے استخارہ کرے کہ ایک نے میں چاہے جیدو دی ہوا دا لوڈا دے اڑے ہی چوکوے بس ہی آوت جائے اللہ سے فرمائے ایڈو ہونے تا ایڈے تھی بانے اوڈو ہونے تا اوڈے تھی بانے صرف ہی سجا دی توڑتے میں بھاوے سردہ تے جڑا اوڈو بھی رل باوے ایڈو بھی رل باوے تے آکے جنت جویں ساں تیرا جنت نال کیا تعلق ہے جویں درخت دی لکڑ چولہے وچ بلوے دیے تو جہنم دی بھا وچ بلوے سے جے کر چاہنے جہنم دی بھا تے کو نہ ساڑے کھرنا تے سچا سننی پڑو ہکے رستے دے فرمایا الذین لا یستمون الشیخین منشیت والے محمد مراد وہ بندے
جڑا صدیق اکبر کو مندے نہ کٹے فاروق اعظم کو مندے نہ کٹے ولا یشتمون عثمان تے جڑا عثمان غنی کو مندے نہ کٹے ولا یشتمون ابی تے جڑا میرے باپ علی المرتضی کو بھی مندے نہ کٹے. کون پہ آدم؟ امام حسین ممبر دے کر فرمایا من شیعہ تو آل محمد مراد او بندہ ہے جڑا صدیق اکبر کو مندے نہ کٹے فاروق اعظم کو مندے نہ کٹے عثمان غنی کو مندے نہ کٹے میرے باپ علی المرتضی کو مندے نہ کٹے. اتنے ہی رک کے نہیں ابو فرمایا ولا یشتمونک یا معاویہ من شیعہ تو آل محمد مراد او بندے جڑا نہ صدیق کو مندے کٹھے نہ فاروق اعظم کو مندے کٹھے نہ عثمان غنی کو مندے کٹھے نہ میرے باپ علی المرتضی کو مندے کٹھے نہ تے کو مندے کٹھے معاویہ شیعہ ہو نہ ہوئے جن دل دے اندر حضرت معاویہ دی محبت ہوئے اور سارے صحابہ دا پیاری ہوئے. جن دل دے اندر صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی حیدر کرار اور حضرت امیر معاویہ دا پیارے اللہ خود لکھی بیٹھے بغیر حساب جنت ریسا تو آدھے امیر معاویہ صرف صحابی ہیں میں دا کو امیر معاویہ دی محبت دخول جنت دا سبب ہے. انہا مقصد ہے نہیں جو اسا مولا علی دی ولایت منکر علی علیہ باللہ آپ دے شان و رفعت منکر ہے کیونکہ اے آل بیت اور صحابہ دا ذکر ہے اتھا کہ علی علی تا ہر کوئی کریں دے لیکن جنت وچ بھی او ہوئے سی جن دل دے اندر صحابہ دا پیار اور امیر معاویہ دا پیار ہو سی. کیوں اٹھا کے دیکھو مکتوبہ شریف امام ربانی دی فرمایا ایک بندہ آئی مرید ہے امام ربانی دا اور امام ربانی کون ہے چلتے ہوئے میں آپ کا تعارف کرے جڑا حضرت مجدد الافسانی دا ایک خلیفہ آئی اللہ کرے خلیفے چنگے ہوئے اس صرف پیران دے خلیفے نہیں ہوتے ہر کہیں دے خلیفے ہوئے توجہ ہے ذمہ دار دے خلیفے میرے ابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمیدن ایک انہیں چمچیاں یہ تو بڑے چمچے یہ تو بڑے انہیں کفکیر جب مائیں آدھا ہونا نہیں دبائی نال چاہی بدرانے ادھی دیر تا فنا کر رہے جیسے ایج ہے لوگ میں تو کاکھ نہیں بچلا توجہ ہے لیکن مجدد الافسانی دا خلیفہ ایک مرید مجدد الافسانی کو جانماز آ رہی تھی وہ نہیں جانماز تے آپ چونکہ مسلکن شافیہ تے امام صاحب کے نزدیک تو انہیں جانماز تے نماز تھی ویندی شوافے کے نزدیک نہیں تھی آپ نے توفہ تک نہیں کیتا مریدہ کا سونا ہی جانماز تے نماز پڑھ سو تو دل خوش تھی سی. آپ نے فرمایا نماز پڑھتا تا نماز تھی دی جے کر نیمی پڑھتا تا انہا دل ترٹ سی جے کر دل ترٹ دے تا پیر ہوندہ ہوئے جنا دل نہ تروڑے پیر تو پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دید پیر دید کبریا پیر ہوندہ ہوئے جنا دل نہ تروڑے فرمائیدہ دل ترٹ سی نبی سے کچھ موڑی کھیسو آنکھیں نے یہ بیٹھے انتے خلیفے آکے حضور اجازت ہوئے جت سجدہ دے سو تو سوتی کپڑا بدلے ماں آپ نے فرمایا یارے تا میرے ذہن چکنا ہے بڑا سونا مشورہ دیتے بات جا وہ سوتی کپڑا بدا حضرت مجدد الافسانی نماز پڑھتے رہ گئے نماز پڑھتے سجدے گالی ٹاکی میلی تھی توجہ ہے نراز نچے ہوتا اقرار کرنے جے کر بچا ہوتا وقت دا مجدد نماز پڑھے جا نماز میلی تھی ایک ایچیا نماز ہے راتی سمدے فجر کو متھا میلا ہوں کانے کو کان مبارک تسا تو بولو نہ ذرا وقت دا مجدد نماز پڑھے جا نماز میلی تھی جا نماز میلی تھی گئی خلیفہ وقت پیدا آیا آدھے پیر سے جے کر اجازت ہوئے اے پرانا کپڑا لا کے نما بدھا جا مسکرا پھر فرمایا تیرے دل دی گال کو سمجھ گیا چلو نما بد جا وہ پرانا لایا نمے کو بد کھڑایا جر ویلے نما سیتو پرانا لا کے بکانا سٹو پرانے کو لا کے اپنے پٹکے نال بد کے سر تے وہ پٹکا بد کے سو پیا رات ستا اکھ لگی خواب دے اندر نبی سے دیدار کرایا ول اٹھا ول ستا نبی سے ول دیدار کرایا ول اٹھا ول ستا نبی سے ول دیدار کرایا ایک کی رات کے اندر 22 دفعہ نبی سے زیارت کرے رو کے آدھا کرے یا رسول اللہ آج کیڑی نیکی توانی بارگاہ وچ قبول ہے ساڈے تا وڈے مارے نہیں وظیفے تا بڑے پڑھے نہیں بڑی حسرت ہے کہ تسا زیارت کرو کیڑا وظیفہ قبول تھی پہ نبی سے فرمایا تیرے نمازاں دے بدلے نہیں آیا تیرے زہد دے بدلے نہیں آیا صدقات و خیرات دے بدلے نہیں آیا اگر آمہا تا بہت پہلے آونجا میرے پتر مجدد الافسانی دی سجدے گالی ٹاکی تیرے سیر نال بتی کہیے کھڑیے یہ تبرہ دی وجہ تو ول کھڑا آنا تے زیارت کروانا
واسطے اسا ہی گلو اللہ والے نال پیار کرنے ہیں جو شیخ عطار فرمائے حب درویش کلید جنت است و دشمن عشق سزائے لعنت است اللہ والے دا پیار جنت دے تالے دی چابی تے جڑا اللہ والے وہ بھوک دے رب ساری لعنت کو اکٹھا کر جو دے بوتھے دے مارے توجہ ہے اللہ اکبر فرمایا من شیعت والے محمد مراد او بندہ ہے جن دل دے اندر صحابہ دا پیار بھی ہوئے اور حضرت سیدنا امیر معاویہ پاک دا پیاری ہوئے اتنے چلتے ہوئے ایک روایت آل بیت اطہار نشانے پڑھا انہیں نہیں ذرا سارے بولو محبت صرف آخری ایک گال سے پیچھے اجازت حضرت شیخ موقع یہ جنہ دے حوالہ لیتے شیخ موقع کل اطلاق شاہد الرحمت سے دلوی سرکار فرمینا صحابہ دا جمع غفیر نبی سے بیٹھے تے حضرت امام حسین نبی سے بول ہے بچپن ہے جنہیں ملے امام حسین نبی سے یہاں ڈٹھے نبی سے سلام کیتے السلام علیکہ یا زین السماء والعرش ایک شریعت قائدہ تے قانون ہے جنہیں ملے چھوٹا بندہ بڑے کو ٹور ونجے نا وال سلام بچ پہل چھوٹا کرے توجہ ہے سلام بچ پہل چھوٹا کرے اور یہ تربیت نبی سے صحابہ دی نبی سے کہ جنہ چھوٹا بڑے کو ٹور ونجے ہی پاس میں ونجے جڑی پاس میں بڑے بیٹھے تے چھوٹا ٹور ونجے وال سلام بچ پہل چھوٹا کرے لیکن نبی سے کنے وڈا پت کے کون ہے امام حسین ٹورین بچپن ہے سلام خود نبی سے کیتے فرمایا السلام علیکہ یا زین السماء والعرش جیدہ مانا اے تھی دے اے آسمانا تے عرش دی زینت حسین تے کو میں محمد دے طرف سلام دے سلام ہو حضرت عبی بن کعب امت مصطفیٰ دے سب تو بڑے کاری فرمائے نے اچھا اتھا کہ نبی سے یہ نہیں فرمایا یا زین السماء والعرش اے زمین تے آسمان دی زینت کو حالانکہ جملہ ہی میں پڑھتا یا زین السماء والعرش انہوں نے فرمایا یا زین السماء والعرش اے عرش تے آسمان دی زینت حسین دیکھو میں محمد دے طرف سلام ہوئے حضرت امام حسین بہ گئے عبی بن کعب عرض کیتے یا رسول اللہ تب حسین ایڈا پیارا لگ دے جو آسمان تے عرش دی زینت بنائے وچا نبی سے فرمایا تیرا دل ٹھرا ہوئے تا ہی تو وڈی گال دساواں حضرت عبی بن کعب صحابی رسول تے صحابہ اہل بیت کنے سڑتے نہ تو آگے فلانی تاریخ ہے میں آدھا رب دا قرآن آدھا والذین معاو تو آدھے تاریخ میں آدھا قرآن تو آدھے تاریخ میں آدھا قرآن تو آدھے فلانا مورد میں آدھا رب دا قرآن تو تاریخ کو منے نے رب دا قرآن کو نہیں منے دا رب دا قرآن فرمے دے والذین معاو اشداء علی الکفار رحماء بینہم واپس سے کھڑ کی رہے ساڑھے واسطے رب دا قرآن ہی کافی ہے حضرت عبی بن کعب عرض کیا یا رسول اللہ میرا دل ٹھر پہ نساوی تو بڑی گا نبی سے فرمائے اللہ دے عرش دے جڑے گوش وارے ہیں نا او دو ہیں ایک گوش وارے دنا حسن تے بے گوش وارے دنا حسین جنہ مانا اے تھی دے اللہ دے عرش دے دو پاوے ایک پاوے دنا حسن اور بے پاوے دنا حسین اور شعراء دی زبان دے شعراء دی زبان دے گوش وارا کہے کو آدھر شاعر گوش وارا ہو کو آدھر ایک کلام لکھ کے شاعر پورا کلام لکھن دو بات انہوں دا دل آدھے کہ پتہ نہیں کون میرا ایک کلام پڑھے نہ پڑھے ایڈا بڑا کلام ہے طویل کلام ہے لیکن ہی کو میں 4 لینا وچ لکھا ہی کلام دا خلاصہ تاکہ 4 لینا تا ہر کوئی یاد کر سکتے پورے صفحے دا کلام پتہ نہیں کون یاد کرے کون نہ کرے لیکن 4 لینا آسانی نال ہر کوئی پڑھ بھی سکتے یاد بھی کر سکتے او کلام دا جرے میں خلاصہ 4 لینا وچ شاید لکھ دے او کو شعراء دی زبان چادر گوشوارا نبی سے فرمایا عرش دا گوشوارا اتنا شعراء دی زبان جمانا اے تھی سی کہ اللہ نے کائنات بنائیے اور کائنات کون سمجھے تے کون نہ سمجھے چاہے کائنات تے خلاصے کو دیکھنا ہوئے وہ حسن تے حسین کو دیکھے جو انبیاء دے علم دا خلاصہ وہ بھی حسین تے مصطفیٰ کریم دی تمام نبوت و رسالت کا خلاصہ وہ بھی حسن تے حسین ہے کیا مطلب ہے کہ نبی سید علم کو دیکھ لیتا حسین کو دیکھے نبی سید علم کو دیکھ لیتا حسین کو دیکھے نبی سید شہادت کو دیکھ لیتا حسین کو دیکھے نبی سید دستار کو دیکھ لیتا حسین دی دستار دیکھے نبی سید نماز کو دیکھ لیتا حسین دی نماز کو دیکھے نبی سید جنگ کو دیکھ لیتا حسین دی چاہے جو کچھ دیکھ لے اگر خلاصہ دیکھنا ہوئے تو حسین دی اندر نظر آ دے توجہ ہے اگر ہاں ٹھرا ہوئے تو انقلال پہ ہی نہ صحیح آخری گال تے جا آکے تو جا
آلہ علیہ السلام دے حدیث مبارک اللہ اکبر نبی کریم علیہ السلام دے حدیث ہے یہ حدیث نزہۃ المجالس دے اندر حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری لکھی جڑے علماء حضرات بیٹھے ان میں دس دے نزہۃ المجالس دے حوالے دے دی جاتے خبراں نہ گئے کرو کیوں تو صاحب مولوی آتے نزہۃ المجالس چھوٹی کتاب ہے میں کہ کو الحاوی للفتاوی دے اندر خود امام جلال الدین سیوطی نزہۃ المجالس دے حوالے نقل بیٹھے مولوی آتے چھوٹی کتاب جے پچھا دے 75 دفعہ نبی دی زیارت تھی ہے او نزہۃ المجالس دا حوالہ دے سکدے میرا کیا قصور ہے ایڈا بڑا بندہ او نزہۃ المجالس دے حوالے دے تے میں نہ دیواں جڑے آتے چھوٹی کتاب ہے خود چھوٹے ساڈے واسطے او کاغذ ہی بہت ہے جڑے کاغذ دے اوتے رسول اللہ دے شان لکھی کھڑی ہوئے اگر کہیں وڈی تو وڈی کتاب دے اندر رسول اللہ دا عیب لکھا کھڑا ہوئے اسا جا کے دیوار تے مار دے سو اسا ہو کاغذ تے ٹکڑے کو چمسو جتا سارے مصطفیٰ کریم دی شان لکھی کھڑی ہوئے آخری روایت دی اجازت فرمایا باب آدم دے جرے ویلے اما ابا نال شادی تھی باب آدم اما ابا کو ڈٹھا اور اللہ سے دی بارگاہ وچ آکھا یا اللہ یہ تو بہت سونی ہے تے میں کو یقین ہے یہ تو بہت سونا دھرتی دے اوتے تربیہ کہیں کو کہنا بنایا اسی اللہ سے فرمائے تیری زال کو بہت سونا بنائے بھی زال دی تعریف نبی سے بھی سنت نبی سے فرمائے ترائے جائیں تے کوڑ اوے کوڑ نبی سے فرمائے لعنت اللہ علیہ الکاذب جڑا کوڑ مارے ہوں تو اللہ دی لعنت بستی ہے لیکن فرمائے جڑا بتا ترائے جائیں تے کوڑ مارے اور الٹا ڈبل اللہ دی رحمت ہو جاتا ڈبل رحمت یا رسول اللہ کوڑ تے رحمت فرمایا ہاں یا رسول اللہ ترائے جائیں کیڑی ہے نبی سے فرمایا جنگ دا میدان ایک پاسو کافر ہے بے پاسو مسلمان ہے تے مسلمان دی فتح کوڑ دے اوتے کھڑی ہے کوڑ مارے اسلام دے پرچم کو بلند کرے اللہ دی رحمت وسی اتنا کوئی گناہ کرے ایک میدان جنگ یا رسول اللہ دوجا فرمایا دو میرا آپس سے لڑے وجہ ایک بندہ کوڑ مار مار کے انہاں دو دی آپس سے صلح کرا دے دو لڑے ہوئے بندیاں کو آپس سے ملاون والا جتنی کوڑ مرے سی ایک کوڑ دے اوتے اللہ دے ڈبل رحمت وسی دوجی جا یا رسول اللہ تریجی جا فرمایا کھارا لے روس ونجے شادی شدہ تو میرا درد سمجھو کھارا لے روس ونجے کھارا لے کو مناون واسطے جتنے مرضی کوڑ مارے اپنی گھر یہ خیال کر اپنی گھر والے روس ونجے مناون واسطے جتنے مرضی کوڑ مارے اللہ دی رحمت واسطے زال دی گال ہے یہ بڑے خوش تھے ویک دیا والا دیتی بھی باغ جنت زال دی گال دے بڑے خوش تھے لوگ کیونکہ ہون تا دین ایو ایمان ایو ہر شے ایو زالی نے پچھو تا پیو ماں کو چھوڑ دے جڑے ہی کرے رہے نو سر تلے سٹی بیٹھے تسا سر جڑے چاہتی بیٹھے میں بولو بول باغ جنت کتاب لکھی اشرف علی تھانوی دا خلیفہ ہے سید عنایت علی شاہ بخاری علماء دیوبند چوٹی دالے باغ جنت کتاب لکھی سی وہاں کے نبی سے فرمائے جڑا زال کو ایک بوسا دے جنت ایک مال بنوے دے جڑا زال کو دو بوسے دے جنت دو مال بنوے دے جڑا زال کو ترائے بوسے دے ترائے مال بنوے دے اکو جڑا کوئی مولوی صاحب لکھے میں پڑھ نہیں سکتا پیر صاحب دی موجودگی ہے بھائی میں کہ جڑا زال کو چومے جنت مال بنے تے جڑا نبی دا نا چومے تے بدتی تو آکو زال مبارک ساکو آمینہ دا لار مبارک تو سازال کو چم کے محل بڑھاؤ اسا نبی دا نا چم کے تو آگے محل لگ نبی بڑے محل بڑھوا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حاضری مسلک حق جماعت اہل سنت آستانہ عالیہ پیر بارو شریف سبحان اللہ وہ رہے ویسے چونکہ بات گلت دیتا ذرا توجہ کرے سبحان اللہ اے سوال میرے کنے پوچھنے آپ کو تو جواب دے بچا آگے نے کچھ بندے آدن مولا علی افضل ہے کچھ آدن صدیق اکبر افضل ہے اے دوہے دے درمیان تو آپ کو کہا کہ الیکشن کرو پہلے تو اے دسو صدیق اکبر دے مولا علی دے درمیان تو سا کون تین دے الیکشن کراؤنا اسا علی آلے ہیں میں کہ ایسا کون ہے علی آلہ ہوندہ ہوئے جنہا صدیق دا پیار باقی افضل کون ہے یہ تہار جمعے دوتے خطیب کھڑا آدھا ہوتے نبی سے فرمائے
نبیوں تو بعد سب کو جڑا افضل ہے وہ صدیق اکبر ہے اللہ دی رحمت کتاب تک پسند کو نال نہیں نور الابصار کتاب میں نام موجود ہے ایک نہیں ہزارہ کتابت حدیثہ دے حوالے حضرت ابو دردہ ایک دیوار اپنے گھر دے بوئے بچو نکلیں پچھو صدیق اکبر آنے یہی وجہ بوئے بچو نکلیں جی نہیں ہے یہ پرو نبی سے کریں یعنی دروازہ ہی نہیں میرے دیکھ سو تکار سمجھا یہ دروازے یہی میں دروازے تو میں نے پچھے نے پرو نبی سے کریں جلدی نال بھاج پہ نبی سے یالے پاس ادھے نہیں لے دروازے تو میں نکلیں انہوں نبی سے کریں ادھے ہی بھاج پہ نبی سے فرمائے تمشی امام من ہوا فی الدنیا والآخرہ افضل دروش پڑھو سارے آپ عبارت میں وہ بول گئی نبی سے فرمائے اون بندے دے ابو ٹرتا پہ کھڑ کر کے جڑا بندہ تمام نبیوں تو بعد پوری کائنات جو بندیاں تو افضل ہے حضرت ابو دردہ فرمائے میں جو چہرہ پچھا موڑ کے نکھے پچھو صدیق اکبر دے ذات پہ ایک کیا والا بھی حوالہ میں تو کو دسینا تے وال فیصلہ توارے کنے کرنے پیچھے اجازت گالی پاسے چونکہ مسئلہ پوچھنے والے ہی کتاب تنائے روز الریاحین لکھی کہے حضرت امام عبداللہ اسعد یافعی یمنی شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آج کنے تقریباً 1000 سال پرانی کتاب حضرت امام عبداللہ اسعد روز الریاحین کتاب بازار میں جو مارکیٹ میں جو نہیں ملتی جیڑی سارے کل کتاب ہے یہ ساری جدی پشتی میرے ابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمائے دن یہ نسخہ میرے دادا جی دے میرے ابا جی دے دادا تو میرے تپر دادا تھی توجہ پرانی کتاب حضرت امام عبداللہ سے دیکھوں فوٹ سٹیٹ لوڑ ہوئے میں کتاب تے فوٹ سٹیٹ صفحہ دے سکتا روز الریاحین نایاب کتاب ہے پرانی کتاب ہے لوگ عقیدے ٹھیک نہیں کریں دے کتابیں بند کی تھی میرا ایک کلپ ہے جنہیں کلپ میں پوری وضاحت کی تھی جنہوں نے مولی صاحبہ کے سر تے قرآن رکھ کے جنازے تو بعد جنہ بندہ دعا مانگ دے اگر جائز ہونے میں ایک دی جاتے لاکھ مانگ دا میرے پردارے دا نسخہ ہے کتاب مظاہر حق پرانی جت میرے دادا جی دا نسخہ اندھے میں لکھا کرے حضرت طلحہ بن برا وہ صحابی ہیں جن کی نماز جنازہ نبی پاک نے پڑھائی اور نماز جنازہ کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی کارنا کوجر سے بعد نماز چھاپا کٹے جنہے میں لکھا کرائی حضرت طلحہ بن برا وہ صحابی ہیں جن کی نماز جنازہ نبی پاک نے پڑھائی اور دعا فرمائی دونوں ہاتھ اٹھا کے اے لفظ کٹ چھوڑے لے ہون جڑی کتاب چھاپی نے اندھے میں منڈو طلحہ بن برا لکھا لکھے آپ سے جنہی کتابہ لکھائی انہیں میں سارا کیا کر سکتے یہ شکر ہے بزرگاں دے کتاباں دے کچھ نسخے ملے ویندن تے اسا امت کو دسا لے رہے ہیں کہ جھوٹے او سچے اسا ہے جو داتا علی حجویری دے پیروکار بھی اسا ہے اعلی حضرت احمد رضا خان دے مرید بھی اسا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت میں عرض کر دوں بھئی مولا علی حیدر کرار بھئی اے آخرت دے خلیفہ شریعت میں بھئی پہلے علی ہیں دنیاوی خلیفہ ہیں اے تو نبی سے حدیث ہے آگے جو جہاں علیہ السلام فرمائے اللہ نے میں کو دو وزیر دنیا تے دیتن تے دو وزیر آسمانہ تے دیتن آسمانہ دے ہوتے جلے وزیر ہیں جبرائیل تے میکائیل ہیں تے دنیا دے ہوتے جلے وزیر ہیں او صدیق اکبر تے فاروق اعظم ہیں جڑی میں دوجی گال کرنا میں شاید مجھ سے سوال نہ کروں انہا جواب ہی نہیں بچے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دے بارے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے نا تے وال کڑا صدیق اکبر آمینہ بعد میں جبریل بیٹھا ہوئے صدیق اکبر نہ ہوئے نا بعد میں آمینہ جبریل صدیق اکبر کو آندہ دیکھ کے اٹھی کھڑ دیا نا ہاتھ بھی باندھ کھڑ دیا نا سیر بھی چکا دیا اے دنیا دا خلیفہ ہے تے پار علی دنیا دا فرشتہ تعظیم کیا کریں صرف صدیق اکبر حالانکہ مولا علی آمینہ جبریل نہ اٹھتا ہو بے حدیث تا لکھا ہو میں 1000 سال پرانی کتاب دعویٰ لگیا تھا عثمان غنی آمین فاروق اعظم بڑے بڑے جلیل القدر صاحب بیٹھا رہا نہیں جبریل لیکن جو اس صدیق کو آندہ لے کے اٹھی کر دیا ہاتھ بند کر دیا سر بھی جھکا کر دیا اور اتنے ہی کہ بات یہ بات ہے اپنی یاد بھی رہا کو بولنا بنتے کیونکہ کتاب ڈال کے اے میرے کو ریاض النظرہ فی مناقب الاشرف علامہ محب تبری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمیدن آدم علیہ السلام دی توبہ قبول تھی ہے صرف نبی سے واسطہ نہیں دیتا جڑے آدم صرف نبی سے واسطہ دیتے چور ہے بیا کون نہیں فرمایا نبی سید واسطے دلال حضرت آدم علیہ السلام صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا واسطہ بھی دیتے حضرت آدم نبی دی توبہ صرف نبی سید واسطہ دیوان نال قبول نہیں تھی نبی سید اللہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم بھی آدم دی توبہ صدیق دے صدقے قبول تھی وے
خود گل وج پوجے لکھی اپنے پیسے نال کتاب گننا پڑھائی آپ مارکا لیا آپ بنا نشان آپ لاوا پڑھائی آپ کلائی آپ پڑھ کے دساوا تا میں چور ہاں ایڈا بڑا بندہ محب تبری بیٹھا لکھ دے جے دیا گالی پڑھ پڑھ کے تو پیسے بٹورے کتابہ دے نہ گن کے تو بڑے بڑے نظرانے مقامے وہ محب تبری دی گال کو پڑھ دیتے کو موت کو نہیں ہے صدیق اکبر کو آنا دیکھ کے جبریل اٹھی کرتے رات بات کرتے نبی سے جانے جا نبی دا مانا یہ ہوتے ہیں الناب والخبر ذو فائدت عظیمت یاصل بالعلم و غلبت السن ثم يقال لكل خبر نبأ فرمایا نبی آدھے ہی روکویں جڑا ہر اول و آخر شاید علم رکھے دے دسا سکتے نبی سے فرمایا جبریل بڑی بڑی شانہ والا عمر بھی آدھے عثمان غنی بھی آدھے مولا حیدر کرار بھی آدھے کہیں دی آمد دے کھڑا نہیں تھی دا صدیق دی آمد دے کھڑا تھی کہ ہاتھ بات کھڑ دے وال سیر بھی جھکا کھڑ دے کیوں حضرت جبریل علیہ السلام عرض بھی دے یا رسول اللہ تو ہاڑا صدیق اکبر تو ہاڑا صدیق اکبر میں جبریل دا پیر کیا ہے پیر دے لفظ پیر مرشد جبریل کو مرشد کی لوڑ پہ گئی ہے وال مرشد بھی صدیق اکبر کو جبریل نوری ہے صدیق اکبر بشر ہے جے کر جبریل نوری تھی کہ صدیق اکبر جڑے بشر ہیں انہیں کو اپنا پیر بناوے ان دی نورانیت میں فرق نہیں آ سکتا میرے مصطفیٰ کریم بھی لباس سے تشریف آ کے آمن آپ دی نورانیت میں فرق نہیں آ سکتا تو آنا صدیق اکبر میرا پیر ہے جب میں نے ادار کی تھی نبی سے فرمایا او کیوے جان دیتا او کیوے حضرت جبریل انہا حال پہ سننے نے فرمایا جب میں نے اللہ سے آدم علیہ السلام کو بڑھائے نا آدم علیہ السلام کو بڑھا کے اللہ سے فرمائے میرے آدم نبی کو سجدہ کرو جب میں نے سارے سجدہ کی دیتے ایک نام مراد کھڑا ہی نہیں کیتا جان دے ہو جن دی یاری یہ چپ کر پاؤ جان دے ہو میں انہا نا نہیں گندہ جان دیتا ہو جنہ بننا سانجا چپ کر پاؤ جن دی باجی برادری چپ کر پاؤ وہ ہٹ کے توجہ ہے وہ کھڑا ہے وہاں کہ یا اللہ میں سجدہ نہیں کرنا اللہ سے فرمایا کیوں وہاں کہ میں بھا بھی چو بڑھائے مٹی بھی چو بڑھائے میں افضل تھی کہ مفضول کو سجدہ کرا صدیق اکبر جبریل علیہ السلام فرمایا میں نال کھڑا میں کہ ہے تا نا مراد دلیل کیسے دیتی سی گویا کہیں کہ نا مراد تکڑی دلیل دینے نا مراد دلیل کیسے دیتی سی میں دی دلیل دیتے توقف کی تے سامنے نور دا پلر ہے جن دے وچو آواز ہے جبریل ای نا مراد دے بھولے کے وچ کہنا دا پہ جلدی کر سجدہ کر میں جو سجدہ کر کے سر چاہتے وہ نورانی پلر دے وچو میں کو صدیق اکبر دی جھلک نظر آئی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اگر ہوں نہیں صدیق اکبر نہ ہونے مطا اللہ میرے ہوتے بھی نراز تھی ویدہ ہوں نہیں سجدہ رب کو کیتا ہمیں لیکن کیتا صدیق دے آخر دے ہوتے ہمیں ہی گالو ہوں نہیں کنے صدیق اکبر میں جبریل دے پیر ہے دوشی پڑھو سارے اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد یہ جڑے سوال پیدے پہ ویتا ایسے سوال ہیں تو سارے جواب جان دیں کچھ بندے آدھن صحابہ در والے تے مولا علی گھر والے اے وضاحت کرو بھئی آل بیت گھر والے تے صحابہ در والے بھئی جڑے در والے تے گھر والے آدھے ویسے میں کوئی اتنا نسو صدیق اکبر نبی سے رشتے وچ کیا لگ دیں سارے تو بولو رہے سبحان اللہ سورے لگ دیں نا بھئی آج تا بندہ گھر وچ زال بیٹھے بارو سورا آیا کھڑے باہمیں پرائی کون دے آگے بوہا نہیں کھڑ کے نا سدھ اندر والا دے کیوں اگر او تو تیرے وچ ہمت ہوئے تو اپنے سورے کو بارو بوئے دے کھڑا تیری زال گھر پہ بنجے تو میں کو پیر نہ آکے تو اپنے سورے کو بوئے دے کھڑا میں تو آگے نا سے میرا سورے دنیا لے چاپ سے پہ ایڈا پہ آتا پہ تیرا آدم ہی نالے چوئے پہ سورا بوئے نہ کھڑکاوے بارو ہی نہ کھڑے گھر آوے پیا تے جائے امت کو ادب سکھائے ہونا سورا بارو کھڑا رہنا سبحان اللہ سورا اگر سورا دار والا ہے تو تیرا سورا دار والا ہے صدیق اکبر نبی سے سورے رشتے میں فاروق اعظم سورے ہونا آؤ ای پاسو حضرت عثمان کے لگ دے بلے دے نہیں بے مسئلہ جانتے ہوئے سمجھی بیٹھے کیا لگ دے جواترے سدھی زبان جاٹ کرنا جواترے لگ دے تو اپنے جواترے کو بارو کھڑا دیکھ تیری تھی نال کے تھی تو یوں ہے تو آگے جڑا جواترے داماد ہے جواترے جڑا
او غیر نہیں ہوتا جواترا تا میرا پتر ہے تو جواترے کو پتر سمجھے تے جڑا رسول اللہ دا جواترا ہے وہ در والے لوگ آتے بڑھائے بھئی وہ در والے ہو گھر والے ایسا در والے نال پیار کرنے گھر والے نال پیار کرنے میں کہ بوتھی بند کرے چملا صدیق اکبر بھی گھر والے عمر فاروق بھی گھر والے اور عثمان غنی مصطفیٰ کریم تے گھر کا بھارتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی پرائے کہہ نہیں آپ نے مصطفیٰ کریم دے کیا بات اور اتنا کہ پتہ نہیں امت کو کیا تھی کہ در والے گھر والے اپنے نظریے کو ٹھیک کرو اپنی سوچ دے اپنے دماغ کو ٹھیک کرو صدیق اکبر بھی گھر والے اور حضرت فاروق اعظم کو دیکھو اعلیٰ حضرت مطلب بندے نہ بندے پٹڑ پہ وجہ اعلیٰ حضرت کو چونکہ اعلیٰ حضرت کی گالتا نہیں بنے دے چلو جلال الدین سیوطی کو مان گنو محب تبری کو مان گنو یہ کو تو بنے دے ناصر اعلیٰ حضرت ہوتے جن چھوڑ لے نائی مرزا قادیانی تے پیر مہر علی شاہ ہوتے جن نہ چھوڑے دائی میں کہ اچھا ایک قادیانی دے مناظرے نال جنہوں قادیانی نال مناظرہ تھے مولے تا میرا پیر مہر علی شاہ ہے جنہیں درد میں کتا ہاں تے جنہیں ویلے ناس بھی تے خارجی تے رافضی اٹھے مولے تا پیر صاحب تے کوئی تحریر اکا دکا نظر آ دیئے تے جنہ فتاوہ رضویہ بھرا پہ کیا میں اے سمجھا جو مہر علی شاہ دے مولے جن آگے ہم اکھر کا علاج کر جیڑی ڈیوٹی جیندے بندے ہیں یہ ہوں نہیں بھئیے کیا بات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مسلک کے حق جماعت اہل سنت قادیانی کو فنا فی النار کرنا اور قادیانیہ کو مات دے بڑا اے ڈیوٹی مصطفیٰ کریم ذمہ لئیے مہر علی شاہ دے آمنا و صدقنا تے ناسبیت خارجیہ کو نات پاڑنا اے ڈیوٹی میرے مصطفیٰ کریم ذمہ لئیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی میرے آقائی مولائی ملجائی دے ذمہ چیندہ کام چیندے ذمہ ہے وہ اپنا اپنا کم نہیں بھائی نہ مہر علی شان دی مہر علی شاہ دی شان میں کوئی کمی نظر آتی ہے نہ اعلیٰ حضرت دی بارگاہ میں کوئی کمی نظر آتی ہے کیا بات توجہ ہے اتنے ہی چلتے سارے حضرات میں کہ اعلیٰ حضرت کو بے شک نہ من محب تبری کو ماری کا تو اکثر کی میں کہ محب الدین تبری بیٹھے لکھ دن جو مولا حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رشتے وچ نبی سے سورے لگ دن تے اوڈو رشتے وچ حضرت علی المرتضیٰ دے جواترے لگ دن کیا لگ دن او چپ کر کے اللہ دے بندے بولو تو صحیح فاروق اعظم رشتے وچ مولا علی دے چلن دن داماد او صحیح او امیر المومنین ہن 26 لاکھ مربع میل دے حاکم ہن زبردستی نکاح کی دے میں کہ تو پیر علی کو کمزور سمجھ دے تیڑا ایمان میں آدم آج تک کندہ اگر کوئی عدوب چاہیے بتا ہوئے پدماش ہوئے دھیرے نہ تک گولی مرے نا وہ آدھے مارتا سکتا بھائی مانا دے کر تھی پر نہ دے سکتا اے آج دے مسلمان دی کر رہتے تے جڑا ایمان تا مرکز و محور ہوئے واہ واہ کیا بات کیا وہ علی اتنا کمزور ہے جو فاروق اعظم زبردستی شادی کی تھی زبردستی دا نکاح نہ آئی فاروق اعظم آکے میں آدھا میرا رشتہ ای آل بیت دکھرانے نال جڑا رہوے فال علی سے ایویں شادی نہیں کی تھی علی سے مشورہ کی تھی امام حسن تے امام حسین نال تو آدھا کیا مشورہ ہے اپنی تھی تواری بھیڑ فاروق اعظم نے نکاح وچ دے اچھا ابو حسنین کریمین فرمایا سونا مالے کی تو صحیح بارے سے تو صحیح صاحب کو کوئی اعتراض نہیں بی بی دا نکاح تھے فاروق اعظم نال اور فاروق اعظم دا مثال تھے بی بی دا نکاح وال اگا بئی جائے ہوتے تھے اور نکاح دے اندر رہ گئی یہ بی بی فاروق اعظم دے تا پتہ چلا جڑا جوات رہا ہوندے او بھی گھر دا فرد ہوندے سورا بھی گھر دا فرد ہوندے اے ڈوڈے کو تا نبی سے دے سورے بردن اے ڈوڈے کو تا فاروق اعظم علی المرتضیٰ دے داماد بردن اے ڈو بھی گھر دا فرد بردے او ڈو بھی گھر دا فرد بردے کوئی بھائی پرچی تو نہیں آئی میں مطلب کانڈ والا ہوں تو آپ اسے کا پکڑ پائے ونجن بھائی ایک قوم کو عادت ہوندی ہے مولوی کانڈ والا صحیح این گال دا جواب کیوں نہیں سے دیتا این گال دا کیوں نہیں سے دیتا جتی گالی ہوئے جواب گرنا ہوئے پیر جھڑیر دا پوتری نہ ہوا جگر بھاج ونجا بغیر فیس دیا میں صرف فون کرنے ہوئے اے اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان دا بھی نوکر ہاں اور مہر علی شاہ دے درد دا وہی نوکر تے کتا ہاں کتابہ جا کے آسا تے نال آسا فقط اپنی قوم دے اصلاح واسطے ہاتھ بندی بیٹھا عقیدہ ہوں عقیدے دے ہوتے ہو جڑے عقیدے دے ترجمانی اعلیٰ حضرت کر کے دکھائیے اور ایسا ہی میں نہیں پتہ نہیں میں دنیا اللہ دی عزت دی قسم میں تمہاری ساری دا پہلی ملاقات ہے میں اون گھر دا بندہ ہاں جیندہ بابا پتہ نہیں کتنی پیرہ دے ٹھکائی کر دینا ہے نام مراد پیرہ
اور یہ ہزارہ مثال ہے مہوں پیو دا پترہ چاہے پیرہ وڈے وڈے پیرے کو نچ پاتی ہے لیکن میرا بابا بھی ایک ہے پیر تے پیرے دے ہتھ رکھ کے ملتا ہے جڑا پیر سچے تے سچے عقیدے والا ہوئے اسا ہی میں پیر بارو دا نہ نہیں میں مرید نہیں پیر بارو دا اسا کو محبت کیوں ہے جو اس آستانے جو تو کدا نہ لفظ دی بوئیے نہ خارجیت ناسبیت دی بوئیے یہ آستانے جو تو جنہ بھی صدا بلند تھئیے اے وہ صدا ہی جنہی صدا بریلی شریف دے تاجدار نے بلند کی دیئے اور مہر علی شاہ دے آستانے دے بلند کی ہمارے کل کیڑا پیمانہ جڑا اٹھے دے آگے فلانا پیر ناسبی دے خارجی فلانا پیر ناسبی بھئی جڑا پیر صدی گال کرے وہ ناسبی بن گئے جڑا پیر صحابہ دنا گنے وہ ناسبی ہے جڑا امیر معاویہ پاک دنا گنے وہ ناسبی ہے جے کر امیر معاویہ پاک دنا گنن والا ناسبی ہے فقط آستان آلیا پیر بارو دے پیر ناسبی نہیں میں بھی ناسبی ہوں جے کر امیر معاویہ دنا گنن ناسبی ہے اسا ناسبی ہے اور جے کر اہل بیت محبت دنا رافضیت ہے پیچھے ایک پیری رافضی ہے میں بھی رافضی ہے عقل دا علاج کرو نہ اہل بیت محبت دنا رافضیت ہے نہ صحابہ دی محبت دنا ناسبیت ہے اسا صحابہ نال بھی پیار کریں گے اہل بیت نال بھی پیار کریں گے ایک پیر ہے سارے علاقے نا میرے ابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی تقریر ہے وہ آکھے اے مولا علی دا پترے تے میں آدھا آج آپ نے پیو دی تعریف کرے قبلہ ابا جی خطبہ پڑھ کے آکھے میں مولا علی دا پتر ضرور ہاں میرے ابا جی دے کارڈ تو لکھا کھڑا ہوتا ہے جگر گوش ہے حضرت علی المرتضی پر میں مولا علی دا پتر ضرور ہاں اندے وچ کوئی شک ہے نہیں حضرت عباس دی اولاد ہے لیکن میرا خود بابا علی جڑے بندے دی شان پڑھ دے ہوں دی نہ پڑھنا چاہتا واہ واہ کیا بات ہے کیا بات لوگ یہاں کہ صحیح علی کے نشان پڑھ دیں فرمایا خود علی صدیق اکبر نشان پڑھ دیں آج باپے دی سنت دے عمل کرے نہیں ہے باپے دی زبان میں جو صدیق اکبر نشان پڑھ دیں باپے دے پڑھ اپنا عقیدہ ٹھیک کرو اور جڑی میں حدیث شروع میں پڑھیے وہ حدیث اگر تو یاد ہوئے تا کافی ہے نبی سے فرمائے قرب قیامت وچ سیازاد امت کو گمراہ کرے سن جنہ دے عقیدے سچے تے ٹھیک کہنا ہو سن اے جے سیازادیاں دے آکے جنہ لگ سو نبی سے فرمائے تباہ و برباد تھی وے سو سیازادہ اوندے پچھو چلا ہے جنہ عقیدہ سچا تے کھرا ہوئے اور عقیدہ سچا تے کھرا ہونا ہو دے جنہ اعلیٰ حضرت کو نہیں پھوک دا کیا بات توجہ ہے وہ سید سچا ہونے جنہ پیر مہر علی شاہ کو نہیں پھوک دا کہوں کہ مہر علی شاہ کو آکے میں سیدہ عقیدہ سچا نہ ہوئے رافضی ہوئے تاکہ سیدہ اے جے سید قابل قبول کہنی وہ سید قابل قبول ہے جنہ اعلیٰ حضرت کو بھی مننے مہر علی شاہ کو بھی مننے زندگی بخیر ملاقات باقی اللہ کریم حاضر قبول فرماوے وآخر دعوانا الحمد